اور حضرت جی میں کیا بتاؤں آپ کو، یہ دنیا کا تماشا ہی لگ گیا ہے، یہ دنیا کا تماشا ہی لگ گیا ہے۔ ایک ایم پی اے جب ووٹ لینے کے لیے ہمارے پاس آتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ میں آپ کا بھی غلام ہوں، آپ کے بچوں کا بھی غلام ہوں، ووٹ دے دو مجھے۔ جب اس کو ووٹ مل جائے پھر اسی کی مدد اگر ہمیں درکار ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بڑا مصروف بندہ ہوں۔ اور یہ دنیا کا ایک اندھا قانون ہے کہ جس میں غریب کو رگڑا جاتا ہے کہ غریب کا اگر کوئی گناہ نکل آئے تو اس کی ساری جمع پونجی بھی لے لی جاتی ہے اور اس کو انصاف بھی نہیں ملتا۔ اور ایک امیر ایم پی اے ایم این اے ہو جس کے پاس پیسہ ہے، اگر اس کا کوئی کام آ جائے تو جناب ایس ایچ او صاحب فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی آپ کا یہ کام پھنس گیا ہے، بتائیں کیا کرنا ہے۔ تو ایک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جب اس دنیا میں تشریف لائی، سب کو برابر کر دیا، جنس پرستی ختم ہو گئی، بیٹیوں کو عزتیں ملی، والدین کو عزتیں ملی، غریبوں کو عزت ملی، غریبوں کو مقام دیا گیا۔ ایک ایسا غلام حبشہ کا رہنے والا جس کو لوگ پتھر مارا کرتے تھے، دین اسلام میں داخل ہوا تو دین اسلام نے اس کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا۔ وہ نبی اگر وہ نہ آتے تو پتہ نہیں آج ہم کہاں ہوتے۔ کوئی آگ کو پوج رہا ہوتا، کوئی سورج پوج رہا ہوتا، کوئی پانی کو پوج رہا ہوتا، کوئی پتھر کو پوج رہا ہوتا۔ یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے کہ آپ کی ذات بابرکات ہمارے درمیان تشریف لائی اور ہمیں حق کی شناس کروائی، جس نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا کہ رب تعالیٰ کی پہچان ہمیں کروائی، جس کے گھر سے ہمیں شریعت محمدیہ ملی، جس گھر سے ہمیں قرآن مجید ملا، جس گھر سے ہمیں رب رحمان کی پہچان ملی۔ اگر ان کی ولادت باسعادت کی خوشی کا وقت آئے تو پھر ہم خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، یہ تو پھر احسان کا بدلہ نہ ہوا۔ آپ نے ہمارے اوپر اتنا کرم نوازیاں کی تو پھر اتنا تو بنتا ہے کہ جب آپ کی ولادت کی باری آئے تو ہر گھر پہ چراغاں کو پتہ چلے یہ سنی بندے کا گھر ہے، یہ عاشق مصطفیٰ کا گھر ہے، یہ حضور کے احسانات کو مانتے ہیں اور جانتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ اپنا کام پیچھے رہ گیا، سب کچھ ختم، اس بوڑھی عورت کے ساتھ گئے، گھر کا دروازہ بجایا، اندر سے جو ان کی مالکن تھی، جو مالکہ تھی، وہ باہر آئی تو وہ بوڑھی عورت رو رہی تھی۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے چادر لی ہوئی، مزمل کی چادر، اور اندر سے نورانی وجدانی خوبصورت چہرہ، اور بڑے ہی دھیمے انداز میں، دھیمے لہجے میں اتنا بات کی کہ اللہ کی نیک بندی، یہ تیل لے کے آ رہی تھی، تیرا تیل اس کا گر گیا، دوبارہ تیل لینے میں اس کو تھوڑی تاخیر ہو گئی، اس کو مارنا نہیں، اس کو کچھ کہنا نہیں۔ تو وہ عورت اپنی زبان حال سے بیان کرتی ہے کہ میں نے آج تک کسی کی بات مانی نہیں تھی، لیکن یہ جو ہستی میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی، جس انداز میں بات کی ہے، جس طرح لہجہ تھا شہد سے بھی میٹھا، کہ انکار کرنے کو دل نہیں چاہا، اور میں خاموش ہو گئی اور میں نے عرض کی کہ آپ کی سفارش میں نے قبول کر لی۔ اب وہ نبی جو قبر میں بھی سفارش کریں گے، حشر میں بھی سفارش کریں گے، خود گئے ہیں اس بوڑھی اماں کے ساتھ اس کی سفارش کرنے کے لیے۔ تو وہ عورت آپ کی بات میں اتنا دل فریفتہ ہوئی کہ اس نے اس عورت کو معاف کر دیا۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ بیان کرتے گئے کہ میں تھوڑا پیچھے رہ گیا۔ تو وہ عورتیں بھاگتی ہوئی آئی اور پوچھنے لگی ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ اتنا حسین و جمیل چہرے والا انسان ہے کون کہ جس کی بات سنی انکار کرنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا، یہ بھلا ہے کون؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کہنے لگے کہ آپ کو نہیں پتہ یہ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہمیں تو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کون شخص ہے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ عرض کرنے لگے کہ یہ اللہ کے سچے رسول آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہیں، یہ آپ کے دروازے پر آئے تھے اس بوڑھی عورت کی سفارش لے کر۔
تو وہ عورتیں بھاگتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ در پر آئے گئے اور خالی چھوڑ کے جا رکھے گئے، در پر آئے گئے خیرات ہی نہیں دی۔ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ ایسا خوبصورت چہرہ گئے، ایسا نورانی چہرہ گئے، ایسا انداز تکلم گئے کہ دیکھ کر پتھر بھی بول اٹھے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا رسول اللہ ہمیں بھی کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کیجیے۔ وہ انگلینڈ کا ڈاکٹر جو تھا، جو انگریز تھا، وہ لکھتا گیا کہ ادھر میں حدیث پڑھ رہا تھا، ادھر وہ عورتیں کلمہ پڑھ رہی تھی اور ادھر ساتھ ساتھ میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ اسوہ حسنہ، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بندہ پروری، خود ہی بھیک دیں، خود ہی کہیں کہ منگتوں کا بھلا ہو، ایسے نبی کی ولادت کی باری آئے اور ہم خاموش ہو کے بیٹھے رہیں۔ ہم تو گج وج کے میلاد منائیں گے، ہم تو گھروں پہ چراغا بھی کریں گے۔ اگر کوئی پوچھے گا بھی ہاں بتا میلاد منانا کہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو ہم صرف اور صرف یہ کہیں گے ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے اور ہم منائیں گے۔ ہر عاشق رسول اپنے گھروں میں چراغاں کرے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشیاں منائے۔